مسجد بناؤ، اس کو آباد کر کے دیکھو اعمال سے، مال سے نہیں. اور مسجد میں پیسہ لگے حلال حرام کا نہیں. پھر دیکھو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے حرام پیسہ لگنے نہیں دیا، اپنے حلال روزے سے کعبے کی تعمیر کی ہے. مسجد کی تعمیر تقوی سے ہوتی ہے. ہمیں تعمیر نہیں چاہیے، ہمیں مسجد کے اعمال. مسجد اعمال سے خوبصورت ہوتی ہے، مال سے نہیں بھائی. مسجد کو تالا لگانا شریعت میں منع ہے. آج مسجد اتنی خوبصورت بنا دی، تالے لگانے پڑ رہے ہیں. مسجد کو تالا نہیں لگانا چاہیے. مسجد سادی ہو، پیسہ تعمیر پہ نہیں تعلیم پہ لگے. بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو، کسی بھی تعمیر پہ. اس لیے کہا غریبوں سے مال لو، امیروں سے وقت لو. آج ہم الٹے دین پہ ہیں، امیروں سے مال لیتے ہیں، غریبوں سے وقت. کوئی دین میں تبدیلی نہیں آ رہی. امیروں سے وقت لو، امیر وقت نہیں دیتا. غریبوں سے مال دو، قربانی بنے گی. اللہ دین کو سالوں میں صدیوں کی ترقی دے دیں گے. تو میرے پیارو کلمہ دل میں کیسے اترے گا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کا کلمہ دل میں آ گیا، علامت کیا ہے؟ جیسی سامنے نام موتر آئے گی، نظر نیچی ہو جائے گی. آج میرے پیارو سارا دن مسلمان واٹس ایپ پہ لڑکیاں دیکھتا ہے، کرکٹ میچ میں لڑکیاں ناچتے دیکھتا ہے، رات کو انڈین فلم دیکھتا ہے، صبح پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کرتا ہے. انڈین فلم میں انڈین پسند، ٹیم پاکستان پسند. پتہ نہیں کون سا اسلام ہے. جب ایمان گڑبڑ ہوتا ہے دل بے چین ہوتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا. اس کا اللہ کی مسجد سے باہر کر دیتے. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دینا. جب ایمان دل میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے دل اللہ کا نام سن کے لرز جاتے ہیں. آج اللہ کے نام سن کے ہمیں سستی نیند آتی ہے نا. فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہمیں بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی T20 میچ میں نیند نہیں آئی. T20 کتنا ہوتا ہے؟ 20 اوور کا میچ. 20 اوور کا میچ مسلمان 5 گھنٹے دیکھتے ہیں، نیند نہیں آتی. اور 20 رکعت تراویح ان سے پڑھی نہیں جاتی ہے، سارا تراویح نیند سے بھری ہوتی ہے. کھیل تماشا دیکھنے کے لیے تیار. 8 گھنٹے ون ڈے میچ دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان نہیں سن سکتے، اللہ کی بات نہیں سن سکتے. یہاں اصلی جنازہ لا کے رکھ دیں، اصلی جنازہ، سب گپے مارے ہوں گے یار جنازہ موبائل پہ. اور یہاں اسکرین لگا دیں اور فلم انڈین لگا دیں جس میں ایک ہیروئن مرے، سارے مسلمان غور سے دیکھ رہے ہوں گے ہیروئن کیسی مر رہی ہے. اس پہ آنسو بھی نکل رہے ہوں گے. دل لوٹے جنازے پہ رونا آتا ہے، اصلی جنازے پہ ہنسی آتی ہے. یہ آج مسلمان کا حال ہے. کیوں؟ ایمان دل سے نکلا ہوا ہے. میرے پیاروں مرنے سے پہلے اس میں ڈالنا ہے، ورنہ پھنس جائیں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، دنیا میں آج تک کوئی جلنے کا پین کلر نہیں آیا. ہمارے محلے میں ایک لڑکا جلا، 70% جل گیا. اس کو بے ہوش کیا تب بھی تڑپ رہا تھا جلنے کی وجہ سے. قیامت تک جلنے کی کوئی دوائی نہیں آئی. کیوں؟ جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے، جلنا ہی جلنا ہے. فرمایا جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، اگر اللہ اس سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دے، سب سے چھوٹی جہنم سے نکالا آگ سے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا، کہا اس کو اس میں نیند آ جائے گی، جہنم کی کیا ہوگی کہ میرے پیاروں. لیکن آج مسلمان اس سے ڈر نہیں رہا. سارا ڈر دنیا کا ہے، کوئی خوف نہیں. مرنے کے بعد پیاس کا بھوک کا کیا ہوگا، مرنے سے پہلے کا بس ڈر اور غم ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ایک رائی کے دانے کے برابر خیر تجھے دکھاؤں گا، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر شر تجھے دکھاؤں گا. ان ربک لبالمرصاد. اللہ تیری طاق میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے تکلیف دے رہا ہے. کیوں؟ کہ تیری پکڑ کا ایک دن ہے، بچ جا. دیکھو میرے پیاروں، بعض لوگ گناہ کرتے ہیں. یار سعید بھائی ہمیں بکواس کر رہے ہیں، لڑکی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھتا رہ دیکھتا رہ، میں نے تیری پکڑ رکھی ہے، 2030 میں پکڑوں گا جب تک تجھے سمجھاؤں گا. فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے، اللہ نے پکڑا نہیں. اللہ نے نبی بھیجا، جاؤ موسیٰ سمجھاؤ، جاؤ سمجھاؤ. 40 سال سمجھایا، کہا موسیٰ میں اس کو غرق کروں گا، لیکن میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کی پکڑ 40 سال بعد کروں گا. ہم سب کی پکڑ ایک دن لکھی ہے، ٹائم بھی لکھا ہے، اس دن اس کو کوئی نبی بھی بچا نہیں سکے گا. میرے پیارے دوستو، ایمان دل میں لے آئے. ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا، اے حارث صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں. کہا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایمان والے وہ ہیں جن کے بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے وفا، کہ ان کو وفا ہے مال سے، بیوی سے، شوہر سے، ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے، وفا کو الٹا. یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں
اور کھڑے ہو جاتے ہیں مسلح پہ اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. یہ ایمان والے ہیں. آج تو مسلمان فجر نہیں پڑھتا بھائی. پورے پاکستان گھوم کے بتا رہا ہوں 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے بدوانی دی, 70 صحابہ شہید کروا کے بدوانی دی, اپنے دندان مبارک شہید کر کے بدوانی دی, اپنے چہرے کو مبارک کو زخم کر کے بدوانی دی. اس مسلمان کو بدوا دی, نماز پڑھ لیتا ہے, اے اللہ میرا دل چاہتا ہے ایندھن اکٹھا کروں, نوجوان جمع کروں, اس کے گھر کو آگ لگا دوں. پھر میں جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتا ہے, مؤذن کی اذان پہ مسجد نہیں آتا, یہ کفر کر رہا ہے, یہ نفاق کر رہا ہے, یہ ظالم آدمی ہے. اللہ ظالم آدمی کی مدد نہیں کرتا. اتنا بڑا رب اس کو بلا رہا ہے, اتنا بڑا رب. یہ علامت بتا رہا ہوں ایمان کی بھائی, ڈریں پہلے. اور میرے پیارو اللہ کے ہاں بہت آسانیاں ہیں, یوں اللہ معاف کرتے ہیں, یوں فرمائے ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو. یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا, تو نے مجھے دکانوں میں خوار کر دیا, مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے, بیویاں یہاں ہیں, شوہر دبئی, توڑ دیا گھر اللہ نے. ایک آدمی سے سعودی عرب ملا میں, تو ایسے کھڑا میں, ابھی اس نے مجھے ملا ہے, بھئی یہ موبائل بند کر دو, جیب میں ڈال لو. مجھے ملا ہے, وہ ابھی مل کے گیا ہے, وہیں فون پہ بات کر رہا تھا, برین ہیمریج, گر گیا. اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا, اس کو شوکس دیے, انتقال کر گیا. میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا, کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے, 30 سال سے سعودی عرب میں, 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے. 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں, سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ, اب میں ناکارہ ہوں, کسی کام کا نہیں ہوں. تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں, وہیں رہو وہیں مرو, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. یہ بات سن کے انتقال کر گیا. یہ بچے کام نہیں آئیں گے, ہمارے قبرستان بھی نہیں آئیں گے, یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی, ہمارے بعد نکاح کر لیں گی. حدیثوں میں اپنے پاس سے نہیں مار رہا. میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے, میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پیاروں. ایمان والے کون ہیں, راتوں کو بستر سے اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ تہجد پڑھتا ہوں, دل میں روزہ رکھتا ہوں. آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. روزے سے تقوی آتا ہے, اور تقوی اگر آ گیا نا, اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اگر تیرے اندر تقوی آ گیا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوتا. میرے پیارو, ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں, اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ. انضمام سمجھ گیا یوسف, میں جنید, روزی نیچے نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے, بے ایمانوں کی روزی الگ ہے. آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے. دکان میں خوار ہو, فیکٹری میں خوار ہو, اس کی نوکری کرو, اس سے ذلیل ہو. ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے. امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں, ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں. ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک یہودی آدمی ہے, 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے یہاں کام کر رہا ہے. صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ, کہ میں 2 مہینے کام کروں گا, 10 مہینے چھٹی, تبلیغ کا کام. وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے, 2 دن کر لے, تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے. جب سے تو رکھا ہے, تجھے رکھا ہے, میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے. کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, سب کو بھگا دوں گا. اللہ یہودی سے عزت والی روزی, ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے. رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے, مسلمان کے لیے نہیں ہے. جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا, اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے. یہ لے کبوتر طوطے, یہ کھا, یہ کھا, تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے, تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے. اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. کہ اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا, تجھے رزق کریم دوں گا, عزت والی روزی دوں گا, ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا. آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے, تیری دعاؤں قبول کروں گا, دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا. ایمان, یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں, اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا, یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب, روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی, نام تھا اس کا مبارک, مالی تھا. تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں. اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے. مبارک انار توڑ کے لایا, اس کو توڑا, اس کو جوس بنایا, دبایا, پینی, کھٹا نکلا. تو مالک نے مبارک دوسرا نہ لا, دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے. کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے, تجھے یہ سمجھ نہیں ہے, تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا. کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں, میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے, میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا, چکھا بھی نہیں. کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے, چل تو میرے گھر میں نوکری کر. مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا. پریشان تھا. کہا مالک تو پریشان کیا, یار میری ایک بیٹی ہے, بہت خوبصورت ہے, عالم ہے, سب کچھ ہے,
سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے, میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی, کس سے شادی کروں. انہوں نے کہا مالک بہت آسان کام ہے, اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو, اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو. کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. کہا کوئی مسئلہ نہیں, بیوی کے پاس گیا, مسئلہ حل ہو گیا. دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے, اس نے کیسی زبردست چیز بتائی. بیوی نے کہا چلو تلاش کریں. وہ کہا چھوڑ, کیا تلاش کریں, مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے. بیوی نے کہا کرو نکاح. اس نے نکاح کیا ایک مالی سے, سارا باغ اس مبارک کا, سارا باغ, ایک ہی بیٹی تھی, سب اس کے نام کر دیا. اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا, جس کا نام کیا تھا, عبداللہ ابن مبارک. کیسا اللہ نے بچہ دیا. اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ امام بخاری کے استاد. بھئی یہ بچوں کو ذرا چپ کرائیں, یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں بچے. اوئے بیٹا یہ شور مت مچاؤ, ان بچوں کو ذرا جا کے سمجھائے. کوئی چیخیں مار رہی ہے بچی, یہ بہت اچھل رہی ہے, اس کو دیکھو یہ کوئی طبیعت اس سے خراب ہے. تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے, سنو دنیا کیسی ملی. حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ, یہ رستہ ہے اوپر سے ملنے والا. آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے, دکانوں میں آسمان سے. میں نے 20 سال مال ملا, وہ غم لایا, نفرتیں لایا, بیماریاں لایا, گھر کی لڑائیاں لایا, بے سکونی لایا. بستر خریدا نیند غائب, گھر خریدا خوشیاں غائب, دوائی خریدی شفا غائب, ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب. لڑائی 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 لڑائی. عبداللہ بن مبارک جا رہے ہیں, دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے بھاگی. تو وہ حیران پریشان, اس کے گھر گئے, اس نے کنڈی لگا لی. کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا حرام ہے. کہا بڑے میاں چلے جاؤ, میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. وہ جو عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا, چلو ایسا کرو یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو, حج اگلے سال کریں, بچی کو دے دو. سارا مال بچی کو دے دیا, واپس چلے گئے. جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے, ایک حاجی السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے خیریت, وہ حج پہ ملاقات ہوئی تھی. کہا میری تم سے ملاقات, میں تو نہیں, کہا نہیں وہاں مینا میں ملوں. اچھا اچھا. ایک آیا وہاں عرفات میں, ایک مزدلفہ میں, حج پہ ملے. اچھا. ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں, کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھی, میں پریشان تھا گم نہ جائیں, یہ اپنی امانت رکھ دو. کہا میں نے دی تھی, یہ کتابوں کا قصہ ہے, ہوائی بات نہیں مارا, میں نے دی تھی. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی تبلیغ میں, جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے یہ تبلیغ والے کو مال کہاں سے آتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں, یہ مال کہاں سے آ رہا ہے. یہ کام بھی نہیں کرتے, سب پریشان, میرے دوست پریشان. کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو کبھی ادھر کبھی ادھر, کہاں سے. اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفیاں آ گئی, تو رونے لگے, یا اللہ یہ میرا مال نہیں, میرے پاس کہاں سے آ گیا, میں نے حج نہیں کیا, یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں. سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہا عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے, وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی, تو نے اس کو پیسے دیے, دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی. اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا, اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا, اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر لیا. میرے پیاروں ہمیں کیا ہو گیا. حسن حسین اور عبداللہ ابن جعفر 3 بھائی, 2 سکے بھائی, ایک کزن, یہ تینوں جا رہے تھے مدینہ. تو رستے میں ایک دیکھی اپنا بستی عمرہ کر کے جا رہے تھے, ایک بڑھیا کی, اس کے پاس گئے, بڑھیا ہم پیاسے ہیں ہاشمی خاندان کے, حسن حسین ماشاءاللہ مبارک برکتیں آئی, کیا کروں بیٹا, اماں پیاس لگی ہے کچھ پلا دے. کہا میری بکری کھڑی ہے دودھ نکال پلا دیں, دودھ نکالا پی گئے. کہا اماں بھوک بھی بہت لگی ہے, کہا بکری ذبح کر دے کھلا دوں, کھلا دی. 50-60 بکریاں تھی, چلی گئی. شام کو بڑے میں آئے, بڑبڑ کرنے لگے, کیا کیا تم نے, بکریاں کھلا دی. کیا ہوا, اللہ کی طرف سے 50-60 بکریاں ساری وہ بیمار ہو گئی, سب مر گئی. اب گھر میں فاقے آ گئے, گئے مدینہ. تو انہوں نے بھائی نے کہا تھا مدینہ ہماری زیارت کرنا, ہم سے ملنا. انہوں نے کہا دیکھیں گے. خیر مدینہ گئے تو ایک دم جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین, انہوں نے کہا ارے بڑھیا پہچانا مجھے, کون, میں حسین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسا. اچھا تم حسین, کیا, ہاتھ پکڑا. کہا چل بڑھیا. 1000 بکریاں دیں اور 1000 سونے کے سکے دیے ایک بکری دینے پہ. 1000 کل میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے. وہ عبداللہ بن جعفر نے بلا رہے ہیں, وہاں گئی. کہا کتنے بھائیوں نے دیے, کہا 1000. کہا اگر تو پہلے آتی تو میرے گھر سے تیرے گھر تک بکریوں کا ریوڑ ہوتا, لیکن وہ 2 بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, میں ان بچوں سے اوپر کروں گا, ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی, میں نہیں کر سکتا. یہ لے 2000 بکریاں, 2000 سونے کے سکے. ایک بکری اللہ کو دی, 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں ساتھ. یہ ہے ایمان والے کی روزی. بے ایمان کی روزیاں, کہیں دبئی پھر رہا ہے, کہیں یہاں پھر رہا ہے, کہیں وہاں پھر رہا ہے. ایمان والے بن جاؤ, روزی مل جائے گی. ایمان والا کون ہے, جو تہجد پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے,
ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے. اور کیا جب صبح اٹھتا ہے یا اس میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں, میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے. ایمان والی کی علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ. پہلے ساری دنیا نکال, سارے بت نکال, الا اللہ, پھر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. ہمارا مسئلہ کیا, ہمارا ایک نماز ایک جگہ پڑھ رہے تھے, نماز ہم نے ختم کر لی, میرا بیان تھا, ابھی 4-5 فصف ہے نماز میں تھی. امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گما ہے, اعلان کر دیں. تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا, بھائی کسی کا فون ملا ہے, جو 4 صفحے رکوع میں تھی سب نے جیب میں دیکھا, کہیں ہمارا فون تو نہیں. یہ ہماری نماز ہے. جس دل میں دنیا ہوگی اس دل میں اللہ نہیں آتے میرے پیاروں. سب سے پہلے اس دنیا کو دل سے نکالو. اس لیے کہہ رہے اس دنیا سے نکلو, تبلیغ میں جاؤ. یہاں بیٹھ کے دین سمجھ نہیں آئے گا, نکلو یہاں سے. گوبر کے محل میں بیٹھ کے گوبر کی بو نہیں آتی, گوبر کے محل سے نکلو, واپس آؤ, پھر پتہ چلے گا کس گوبر میں بیٹھا تھا. میرے پیارے دوست بزرگوں, ایمان بنے گا کیسے؟ بہت آسان کام ہے, آسانی بتا رہا ہوں. میں 2001 میں تبلیغ کے کام میں سروزہ لگا. اذان کتنے بجے ہیں؟ 8:15 اذان ہے, 8 بجے اذان ہے, 8:15 اذان ہے. ایمان, میں 2001 میں تبلیغ میں سروزہ لگا. میں دنیا بہت دیکھ کے اللہ نے مجھے دکھائی تھی. پہلی رات مسجد میں گزاری, سب دنیا. میں موبائل چھوڑ کے آیا تھا, 20 بچوں سے کہا 72 گھنٹے, بچے بس 72 گھنٹے مجھ سے بات نہ کرنا. جو دنیا سے کٹتا ہے اللہ اس کو کچھ اور دکھاتا ہے. جو دنیا سال ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو بھی اس میں کچھ نظر نہیں آتا, وہ بھی بیچارہ دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے. میں 3 دن دنیا سے کٹا, پہلی رات کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا. یہ موبائل کی لائٹ ہے نا, یہ لائٹ, یہ ابھی اتنا کام نہیں دے گی بھائی. یہ دیکھو میں لگا رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, لیکن اندھیرے میں بہت کام دیتی ہے کیونکہ لائٹ ہے. میرے دل میں اندھیرا تھا, اس لیے ایک رات میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہے. تو 2000 میں تبلیغ میں سروزہ لگا. پھر کیا کیا میں نے؟ ایک کام کیا. مجھے بزرگوں نے کیا کیا, کہا کہ سعید انور ایک کام کر لو. تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تم بھی کرو قرآن میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ دفعہ, ہر 12 گھنٹے میں ایک دفعہ, صبح شام 2 دفعہ وہاں بیٹھا کرو جو لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں. یہ نبی کو حکم ہے قرآن میں. جب نبی آئے باہر یہ آیت سن کے خوش ہوئے اور آ کے بیٹھے. کہا کیوں بیٹھے؟ کہا آج مجھے اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ مجھے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو میں بھی سنوں. کہا قربان جاؤں اصل اللہ کے, جس نے مجھے ایسی امت دی ہے جسے مجھے حکم دیا میں اس کی بات سنوں. تو نبی کو بھی حکم ہے اللہ کی بات صبح شام سننا. اپنے نفس کو صبر کے ساتھ, اے نبی تم بھی جوڑو ان محفلوں میں. میری آپ سے گزارش ہے, ایمان دل میں اتارنا چاہتے ہو, کرکٹر بننا چاہتے ہو, روز پریکٹس کرو. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, روز محنت کرو. شفا چاہیے, روز دوائی کھاؤ. یہ 2 دوائیاں دے کے جا رہا ہوں آپ کو. کیا کرو 2 دوائیاں؟ روزانہ صبح شام ہر گھنٹے میں اللہ کی بات 15 منٹ سنو, 10 منٹ سنو, 20 منٹ سنو. دنیا کی ہر مسجد میں فجر کے بعد بیان ہوتا ہے, اس بیان میں بیٹھو, 10 منٹ بیٹھ جاؤ. پیٹرول ڈالو, بغیر پیٹرول کے گاڑی نہیں چلتی. اور سونے سے پہلے عصر کے بعد, بہترین ٹائم عصر کے بعد ہے. اگر کوئی کام کرتا ہے کوئی بات نہیں, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. دنیا کی ہر مسجد میں عشاء میں تعلیم ہوتی ہے, تھوڑی دیر تعلیم بیٹھ جاؤ. یہ 2 دوائیاں چند مہینے کھا لو میرے پیارو, دیکھو دل کیسے نورانی ہوتا ہے. دیکھو مسجد سے محبت ہو جائے گی, اللہ سے محبت ہو جائے گی, اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے گی, دین سے محبت ہو جائے گی. قرآن پڑھنے کا دل کرے گا. آج واٹس ایپ کا دل کرتا ہے نا, پھر قرآن پڑھنے کا دل کرتا ہے. کیا کرو؟ صبح شام 2 دفعہ بس. گزارش ہے دعائیں دو گے مجھے. میں نے 2 سال یہ کیا, اللہ نے ساری بات مجھے سمجھا دی. لوگوں نے منع کیا 4 مہینے لگاؤ, آج تو لوگ پکڑتے ہیں نا. واللہ یہ اللہ کا مجھ پہ فضل ہے, کوئی بزرگی نہیں میری, صرف اللہ کا فضل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا, اپنے اعمال سے جنت میں جا سکتا. ہم تو ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہیں. اللہ نے اپنا فضل کیا. 2 سال بعد میں خود نکلا, سب مجھے روک رہے تھے. کیوں کہ میں روزانہ اللہ کی بات سن رہا تھا. آپ سے گزارش ہے, جیسے بغیر پانی کے کوئی سوئمر نہیں بن سکتا, بغیر کرکٹ گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا, بغیر مسجد کے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ 2 دفعہ صبح شام مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ, اس پیٹرول کو ڈلوائیں گے, اس ایمان کو ڈلوائیں گے. یہ پہلا کام. دوسری چیز کیا, اور یہ روزی کا بڑا ذریعہ ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفُعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والو, ایمان کا ذکر کرو, ذکر تمہیں نفع ہوگا. کرو اللہ کا ذکر. میں آپ کو روزی بتا رہا ہوں, سنو. اور کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. میرا ذکر کرو, میری عبادت کرو, میرا تذکرہ کرو. اور آگے کیا کہا؟
मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ व मा उरीदु अन यतमून, मैंने तुम्हें रिस्क कमाने के लिए पैदा नहीं किया, ना मैं रिस्क चाहता हूँ। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह राज़िक़ ज़ात है, अल्लाह सबको खिलाता है ना। अजान हो जाए फिर 5 मिनट में बात खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अल्लाह कह रहे हैं कुरान में तुम्हें रिस्क कमाने की पैदा नहीं। ए नबी जी, तुम रिस्क के चक्कर में ना पड़ो, तुम काम ना करो, हम तुम्हें खिलाएंगे इज्जत वाली रोजी। तुम नमाज कायम करो, औरों की नमाज कायम कराओ। मैं आपको 4 चीजें रिस्क की बताऊंगा, फिर बात खत्म कर दूं। आसमानी रिस्क, अच्छा ठीक ठीक ठीक, पानी थोड़ा सा ठीक। इनको ना भेजा, आप बैठे ना, बैठे बैठे, कोई जवान है ना, बैठे। ये बहुत जरूरी चीज बताने, लिख लो इसको, ये करना है, सब लिख लो। हम नीचे फंसे हुए हैं, मैं भी फंस के आ रहा हूं। तो मैंने आपसे क्या अर्ज किया, पहली चीज अल्लाह का जिक्र, इससे रिस्क मिलता है। फरमाया कब्र में सबसे ज्यादा जो चीज बचाएगी वो अल्लाह का जिक्र। फरमाया अक्लमंद कौन है, जो उठते, बेटा बंद करो ये कैमरा, अक्लमंद कौन है, जो उठते बैठते, कुरान कह रहा है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये अक्लमंद कौन है, जो उठते बैठते लेटते जागते अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह के जिक्र से रोजी मिलती है भाई, ये अपने पास से नहीं मारा। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ईमान वालो, तुम्हें रिस्क कमाने के लिए पैदा हुआ, हम तुम्हें देंगे और रिस्कुन करीम देंगे। सूरह यासीन सुबह पढ़ लो, रिस्क के मसले हल। सूरह वाक़िया सोने से पहले घर में पढ़ो, घर के रिस्क के मसले खत्म मसले। सुबह एक तस्बीह पढ़ लो, सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। फजर की नमाज से इशराक से सुन्नतों ने फर्ज के दमान एक तस्बीह सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाज़ीम, तमाम मखलूक को इससे रोजी मिलती है। और एक साथ जुड़ दे अस्तगफिरुल्लाह, रोजी मसला खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, रोजी का मसला खत्म। दोपहर को दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन। कर्ज भी अल्लाह उतार देंगे। ये अमाल बता रहा हूं, अगला अमल सुनो। कुरान में अल्लाह ने कहा जो अपने वतनों को छोड़ते हैं और अल्लाह के दीन के लिए हिजरत करते हैं, अल्लाह को दीन पर, और जो इनकी नुसरत करते हैं, जैसे आप सिंध वाले माशाल्लाह जमातों की नुसरत करते हैं, जो हिजरत और नुसरत करते हैं, ये अल्लाह कह रहे हैं ईमान के दावे में सच्चे हैं। ये कुरान सुना रहा हूं, ये कह रहे हैं ईमान वाले, ये दावे में सच्चे हैं जो हिजरत और नुसरत करते हैं। इनके लिए क्या है, कैमरा बंद करो भाई, इनके लिए क्या है, अल्लाह कह रहे हैं मगफरत और दुनिया में रिस्कुन करीम, रिस्कुन करीम। हमने तबलीग से पहले ऐसे यानी इतनी इज्जत वाली रोजी खाई नहीं है। चाहे दाल खिलाइए इज्जत से, सिरके वाला सालन खाया मजेदार, ऐसा सालन होटल में नहीं खाया। इतना ये अल्लाह कुरान में आपको चीजें बता रहा हूं। हिजरत करो, अल्लाह के दीन में निकलो, जितना निकलोगे उतना मिलेगा, जितना अल्लाह का काम करोगे उतना अल्लाह लौटाएगा। फरमाया जो अल्लाह के लिए छोड़ोगे अल्लाह उससे बेहतर वहां से अता करेगा, यहां से गुमान नहीं होता। और रिस्क का है, कुरान ने कहा है ए नबी तुम नमाज कायम करो और सारे अपने इलाके जानने वालों को नमाज कायम करो। नमाज ठीक कर लो, नमाज पढ़ो नहीं, नमाज कायम करो, नमाज बनाओ। ये मखलूक के आगे झुकने से अल्लाह बचा लेंगे। हम तो नमाज सर से उतारते हैं, अल्लाह से मुलाकात है, रोजी के सारे मसले, नमाज जन्नत फिरदौस तक पहुंचा देती है। इतनी बड़ी चीज है, नमाज ठीक करो, बनाओ इसको। जाओ मुफ्तियों के पास, जो साल भी लगा रहा है नमाज से, इसके भी हालात खराब हैं। अभी यहाँ कितने हम गए एक इलाके में, नाम नहीं, साल वाले लोग सैलाब आए हुए, क्यों, नमाज गड़बड़ है। 2 मिनट में नमाज खत्म। नमाज ठीक करो, सजदे रुकू लंबे करो, कम से कम 7 दफा तस्बीह पढ़ो सजदे रुकू में। 2 सजदों के दरमियान बैठो,
बैठो आराम से, नमाज में जो जल्दबाजी करता है हुजूर की उम्मत में से नहीं उठाया जाएगा। खतरनाक बात। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, वो तिक्के ठंडे हो रहे हैं, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, पिज्जा ठंडा हो रहा है। रिस्कुन करीम, ये हिजरत और नुसरत के साथ जमातों की नुसरत करो। अभी ऑस्ट्रेलिया में गया, 5 भाई हैं, 5 साल में अल्लाह ने उनको इतना माल दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सईद भाई गरीब आदमी थे, जमातों की नुसरत की, घर में जमातों को ठहराया, रोजाना हमारे घर से किसी ना किसी जमात का खाना जाता है। अल्लाह ने ऐसा माल दिया हम सोच भी नहीं सकते। नुसरत में रोजी है, हम बचते हैं। यतीम और बेवा की मदद करो, देखो रोजगार कहां से आता है। फरमाया जो गुस्से को, रोजी आसमान से किनकी आती है? जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं, गुस्से को रोक लो, देखो रोजगार कैसे आता है, वरना अल्लाह ऐसा फंसाएगा रोजी में। कहा लोगों को माफ करो, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास, ये 2 सिफात बताई। और तंगी में हो, फरागी में, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, चाहे एक खजूरी खर्च करो। और अगली सूरत में क्या बताया? रोजी के 3 अमाल बताए। क्या? कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, ये बिस्तर जो रात को मुसल्ले पे ज्यादा होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको दुकान में ख्वार नहीं करेगा, उसको रोजी के लिए कभी जलील नहीं करेगा, उसकी रोजी घर के करीब कर देगा जो रात को मुसल्ले पे होगा। कुरान कह रहा है। और रोजी कहाँ है? वबिल असारि हुम यस्तगफिरून, रोजी इस्तगफार में है। मेरे पास 10-15 लोग आए जो बेऔलाद थे, मैंने उनको इस्तगफार बताया सहरी का, कि रात को उठ के इस्तगफार किया करो। 17 साल बाद अल्लाह ने उसको 4 साल में 4 बच्चे दिए इस्तगफार की बरकत से। कुरान में अल्लाह कहते हैं तुम इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हें बेटे देगा, माल देगा, बारिशें देगा, नहरें देगा, बागात देगा, तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा। इस्तगफार। हाँ, फरमाया है नबी को कहा अबू जहल ने कि तू अगर नबी है तो अल्लाह से कह हम पे अजाब भेजे, पत्थर बरसाए। अल्लाह ने वही भेजे है, नबी से कह दो जब तक तुम मौजूद हो और बस्ती वाले इस्तगफार करते रहेंगे अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेंगे। अल्लाह को अजाब को रोकने के लिए 3 अमाल बताए अल्लाह के नबी ने। मस्जिदों को 24 घंटे आबाद रखो, आखिर रातों में उठ के बस्ती वाले तहज्जुद में इस्तगफार करो, और आपस में अल्लाह के लिए मिला करो, मोहब्बत किया करो, अल्लाह की बात किया करो मिलके। यहाँ जहां मिले सैमसंग, मोबाइल, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये वो फला, अमेरिका, इंडिया, जहां मिलो अल्लाह की बात करो। 3 काम कर लो, जहां मिलो बैठ के अल्लाह की बात करो। क्यों? जो महफिल अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरी कयामत के दिन हसरत का बायस होगी। मस्जिद को आबाद करो, 24 घंटे थोड़ा टाइम दो, इस्तगफार करो, सहरी में आपस में अल्लाह के लिए मिलके मोहब्बत को अल्लाह की बात करो। ये रोजी के अमाल हैं मेरे प्यारो जो अल्लाह ताला ने बयान किए। इन अमाल को कर लो, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। रिस्क आसमानों से, वफिस समा रिस्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिस्क आसमानों में अमाल के साथ जुड़ा है। अमाल में 5 लफ्ज हैं, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम, अलिफ ऐन मीम अलिफ लाम। अलिफ ऐन निकाला, मीम अलिफ लाम माल। अल्लाह कह रहे माल है, अलिफ ऐन ठीक कर ले, माल ही माल दूंगा। अगर अलिफ ऐन नहीं होगा, ये माल तुझे कैंसर लाएगा, ये माल तेरे हार्ट को खराब करेगा, ये माल शुगर करेगा, ये माल ब्लड प्रेशर करेगा, ये ब्रेन हेमरेज करेगा। माल से पहले अलिफ ऐन लगा ले, 0 से पहले 1 लगा ले, 0 कीमती बन जाएगा। अलिफ क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अल्लाह से अपने ताल्लुक को ठीक करता है, अल्लाह सारी मखलूक से ताल्लुक ठीक कर देता है। ऐन क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 24 घंटे का अमल, ये सीख लो, बस माल ही माल। साहबा ने 35 साल ये किया, 70% माल उनके कदम में आ गया। अल्लाह से ताल्लुक ठीक किया, अल्लाह के आगे किसी को नहीं देखा। अब अगर सिद्दीक रज़ी अल्लाह बेटा कहता है अब्बा जान आज बदर में तलवार के नीचे है, बाप समझ के छोड़ दिया, कहा बेटा तू मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन काट देता। अबू उबैदा बिन जर्राह का बाप काफिर था, तीर मार रहा था, तीर बहुत तेज जबरदस्त तीर अंदाज था, तीर इधर उधर गुजर रहा। तो एक साहबी ने कहा तेरा बाप का आज तीर क्यों मिस हो रहा है? कहा कुफर की अलामत वाले अल्लाह और रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ये किसी को आसरा नहीं दे, ये अल्लाह का हुक्म नहीं, ये दुकान करते हैं, दुकान पे हुक्म नहीं तोड़ते। क्यों मेरे प्यारो? जो दुकान पे हुक्म तोड़ता है ये शिर्क करता है। अल्लाह राज़िक है, झूठ क्यों बोलता है? ये दुकान को राज़िक समझता है। अल्लाह राज़िक है, ग्राहक को राज़िक समझता है। अल्लाह राज़िक है, ये कभी दुकान में झूठ नहीं बोलेगा, कभी हराम माल नहीं कमाएगा। मेरे प्यारो आज मुसीबत है, लोग हराम माल कमाते हैं और हलाल गोश्त तलाश करते हैं। बताओ क्या होगा? जेब में हराम माल है, रिश्वत का, सूद का, किसी को रिश्वत दे के वो ली है नौकरी, और सूद के माल से, हराम के माल से हलाल गोश्त तलाश करते हैं। हम जहाज में बैठते हैं ना, तो हम बैठते हैं तो लोग कहते हैं भाई शराब नहीं, मुसलमान पे शराब हराम, वो नहीं, खिंजीर नहीं, खिंजीर का गोश्त, क्योंकि वहां खिंजीर बहुत खाते हैं जहाज में,
اور وہ خنزیر کے ناشتے ملتے ہیں. کہا ہم مسلمان ہیں خنزیر نہیں لیکن شراب منگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کس طرح کے مسلمان ہیں, خنزیر نہیں کھاتے اور شراب پیتے ہیں. میرے پیارے دوستوں, اس ایمان کو دل میں ڈالو گے مسلمان, اللہ قرآن میں کہہ رہے میں ایمان والوں کو غالب ضرور کروں گا, ان کو عزت ضرور دوں گا. ایمان کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے مسجد کو وقت دینا پڑے گا. 2 چیزیں میں نے آپ کو, صبح شام اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر سنو, اور روزانہ دعوت دیا کرو. اگر چلا 4 مہینے نہیں لگا سکتے کوئی بات نہیں, روزانہ 1 گھنٹے دعوت دیا کرو. مجھے ایک بزرگ نے کہا سعید انور 1 گھنٹہ رات کو اللہ کو دے دے, اللہ جب آتے ہیں آسمان پہ, اور 2 گھنٹے دن میں مخلوق کو دے دے. 2 گھنٹے دن میں دعوت دیا کر, رات کو 1 گھنٹے اللہ سے باتیں کیا کر. اللہ تجھے پوری دنیا میں تبلیغ میں پھرائے گا. کون کون نیت کرتا ہے روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ لوگوں کو اللہ کی طرف. 2 دعوتیں آج وعدہ کر لو دو گے, جس سے ملو گے دو گے. کیا 2 دعوتیں؟ لیکن پیار محبت سے, گرمی نہیں کھانی, طریقے سے اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو جوس پلاؤ, اس کو کھجور کھلاؤ. اس سے پہلے محبت, اس کا پہلے دل لو پھر اس کا دن لو, پہلے دل لو پھر دن لو. کیا کرو؟ 2 کام کرو. ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جوڑ دو, بس ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑوا دو. اور دوسرا, ہر مسلمان کو 5 وقت کا نمازی بنا دو. اس 2 دعوتوں کو دو, دیکھو مسلمان کہاں جاتا ہے. سارا دنیا کا غیر کہتا ہے جس دن مسلمانوں کے فجر کے اور جمعے کے عید کے نمازی برابر ہو گئے, مسلمان دنیا میں غالب ہو جائیں گے. میرے پیارو, اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ کہہ رہے ہیں ان تنصروا ینصرکم یثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. کون کون نیت کہتا ہے آج سے فجر اور عشاء میں مسجد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. صبح بیان سنے گا, شام کو تعلیم سنے گا, اور سب کو ان اعمال میں لے کے آئے گا. اگر کوئی فجر میں نہیں آتا, عشاء میں لے آؤ, چلو بھائی تھوڑی تعلیم. مجھے ایک لڑکا ملا, میں نے کہا کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہتا سعید بھائی تعلیم میں بیٹھا تھا, تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھا, ایک حدیث سنی, اللہ نے ایک حدیث سے میری زندگی پلٹ دی. یہ تعلیم کا یہ جو عمل ہے یہ اعمال نبوت میں سے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اعمال سے ہے. مسجد میں ہمارا روزی ہے, ان اعمال میں چاشت کی نماز ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کثرت سے حج اور عمرہ کرے گا اس کو اللہ امیر کر دیں گے. اشراق کی نماز میں قبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. فرمایا صدقے سے مال بڑھتا ہے, میں قسم کھاتا ہوں صدقے سے مال بڑھتا ہے. میرا ایک جاننے والا ہے NID یونیورسٹی میں آیا, کہتا ہے سعید بھائی میرے باپ کو کینسر ہو گیا, 1.5 کروڑ روپے کا علاج تھا امریکہ میں, میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے آپ کا بیان سنا, آپ نے بیان میں کیا کہا کہ اللہ مدد لوگوں کی کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے. جتنی تم کمزوروں کی مدد کرو گے اتنا اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے. تمہاری روزی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. جتنے اپنے خادموں کی روزی, جتنے اپنے خادموں کی آپ مدد کریں گے اتنی اللہ آسمان سے مدد کرے گا. اس نے کہا سعید بھائی میں نے کیا کیا, آپ کا بیان سنا, آپ نے کہا جو تمہارے نیچے ہیں نا, نیچے والے غریب غربا, تمہارے رشتہ دار دوست, ان کے غریبوں کے علاج کراؤ, اس کا خرچ کرو, تمہارے اللہ تعالیٰ بیماریاں ویسی دور کر دے گا. کہا میرے باپ کو کینسر تھا, 1.5 کروڑ کا خرچہ تھا, میری تنخواہ 60-70 ہزار, میں روزانہ 1-2 مریض تلاش کرتا, 5,000 10,000 دیتا, ان کے علاج کراتا, اور ابا جان کو سورہ فاتحہ, کلونجی اور زیتون اور ہلدی یہ سب دیتا گیا. کہا سعید بھائی 3.5 مہینے بعد چیک اپ کرایا, اللہ نے میرے باپ کو بغیر دوائی کے شفا دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. لیکن صدقہ جب ایمان بنے گا تو صدقہ کام آئے گا, ورنہ صدقہ تو دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ وعدے ایمان والوں کے ساتھ. ایمان والا کون ہے؟ جو کثرت سے مسجد میں نظر آئے. آپ سب جانتے ہو کھلاڑی کہاں ہوتا ہے زیادہ, بھائی بتاؤ؟ گراؤنڈ میں. ڈاکٹر کہاں ہوتا ہے؟ ہسپتال میں. تاجر کہاں ہوتا ہے؟ فیکٹری میں. دکاندار دکان میں. پان والا پان کی دکان میں, اور موبائل والا موبائل کی دکان میں. ایمان والا مسجد میں نظر نہیں آتا. آج سے کون نیت کرتا ہے روزانہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دیں گے انشاءاللہ, 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, اور پوری بستی کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جتنے ہمارے غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعا کرو, اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. میں روز کرتا ہوں, میں یہ ہندوستان کا جو ہے نا وزیر مودی, اس کے لیے بھی ہر دن تقریباً دعا کرتا ہوں. حج پہ کیا میں نے کہا اللہ مودی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے, اسلام کا نور ان کے اندر داخل کر دے. میں سچن ٹنڈولکر کے لیے دعا کرتا ہوں, میں برائن لارا, جتنے میرے جاننے والے غیر مسلم ہیں میرے پیاروں, کیوں؟ جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا ان پر رحم کرے گا. یہ بیچارے کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ 90% امریکہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے, ان کی بریک مسلمان ہیں. مسلمان. میں ایک ہندو سے ملا عمر کوٹ میں, بزرگ, پگڑی پہنی, داڑھی چھڑی, تو میرے پاس ملنے آئے. میں نے کہا کون؟ کہتے میں کہا عالم حافظ. کہتے میں تو ہندو ہوں لیکن میں مندر نہیں جاتا, میں شرک نہیں کرتا, میں اکیل اللہ کو مانتا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, حضور کو مانتا ہوں, نبیوں کو, مسلمان ہی ہوں. میں کہا کیوں؟ کہہ لے پہلے مسلمان کو مسلمان کرو پھر میں مسلمان ہوں گا.
کیا کروں، اس کو کیا جواب دوں؟ غیر مسلم کو مسلمان کرنا آسان، مسلمان کو فجر پڑھانا مشکل، مسجد میں نہیں آتا۔ کرکٹ گراؤنڈ میں بھیج دو، ابھی ایس ایچ او صاحب بلا لے، 3 بجے دوڑ کے جائے گا۔ ایس ایچ او صاحب ناراض تو نہیں ہے، خیریت ہے، 3 بجے بلا لیا، لیکن اللہ کے گھر نہیں آتا۔ کائنات کا مالک ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی مٹھی میں 7 زمین آسمان ہے، ایک درخت سے پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ ساری دنیا کا اکیلا بادشاہ فرعون، اس کو بچوں کو مار رہا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، اللہ نے موسیٰ صاحب کو پیدا کر کے اس کے گھر پال کے دکھایا۔ یہاں دنیا میں وہ ہوتا جو اللہ چاہتے ہیں، جو مخلوق چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے لوگوں سے کہو اس وقت رات ہے، قیامت ایک رات کا دن، اس کو دن کر سکتا ہے؟